جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک سمٹ کنوین کر رہے ہیں اگلے ماہ کی 9 اور 10 تاریخ کو، ڈیموکریسی سمٹ جو ہوگی، جس کو وہ چیئر کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ یہ سمٹ جو ہے یہ واشنگٹن میں نہیں بلکہ ورچوئل سمٹ ہے، اور خوشائند بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی اس میں مدعو کیا گیا، پاکستان کو ہی مدعو کیا گیا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم بھی یقیناً اس سمٹ سے ورچوئل خطاب کریں گے۔ اور اس کی 3 تھیمز ہیں اس سمٹ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کس طرح جمہوریت کو فروغ دیا جائے، کس طرح یقینی بنایا جائے کہ جو ایتھارٹیرینزم ہے اس کو وہ نہ آئے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں، اور جمہوریت کو فروغ دینا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا کرپشن، دوسری تھیم کرپشن کی ہے کہ جو کرپشن نے دنیا بھر میں خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی اکانومیز کو بہت نقصان پہنچایا ہے، تو کیا کیا انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں۔ اور تیسرا انسانی حقوق، خاص طور پہ کس طرح ریلیجس اور جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کو کس طرح تحفظ دیا جائے۔ تو یہ 3 تھیمز ہوں گی اس سمٹ کی، اور ہمارے لیے بہرحال یہ کامیابی ہے، اس کے باوجود کہ تعلقات میں ایک سرد مہری رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، لیکن ہمیں انوائٹ کرنا بہرحال ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن دوستو یہ یاد رہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں کہ کس ملک کو انوائٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، یہ کوئی پیورلی میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ اس میں بھی آبویسلی پالیٹکس ہے، لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے امریکہ کے، اور وہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ان فیصلوں پہ آبویسلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جنوبی ایشیا کو لے لیجئے تو ہمارے خطے میں 8 ممالک میں سے 4 کو مدعو کیا گیا ہے، اور ان میں بھارت، پاکستان، مالدیوز اور نیپال ہیں۔ بنگلہ دیش کو نہیں انوائٹ کیا گیا، حالانکہ بنگلہ دیش کو جو کلائمیٹ سمٹ ہوئی تھی اس میں انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن بنگلہ دیش کو کیوں نہیں انوائٹ کیا، حالانکہ وہاں پہ انتخابات تو باقاعدگی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن پچھلے 2 انتخابات میں جو بہرحال بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ ان کے خیال میں شیخ حسینہ کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سری لنکا کو بھی نہیں بلایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرکی کو نہیں انوائٹ کیا گیا۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن یا امریکہ کا خیال یہی ہے کہ پریزیڈنٹ جو اردوان ہیں وہ ایتھارٹیرین ہیں مزاجن، اور انہوں نے ٹرکی کو ڈیموکریسی سے دور لے کر گئے ہیں۔ بات کتنی اس میں سچائی ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ واضح رہے کہ یو ایس ٹرکی کے اس اقدام کو کہ وہ روس سے دفاعی اسلحہ خرید رہا ہے، مثال کے طور پر جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ لے رہا ہے S-400، تو وہ ایک بون آف کنٹینشن ہے یو ایس اور ٹرکی کے درمیان۔ تو یہ اس قسم کے جو فیصلے ہیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ پیورلی میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ دوسری طرف یورپین یونین کی طرف دیکھیے تو بہت سے ممالک، ہنگری کو مثال کے طور پر نہیں بلایا گیا، کیونکہ جو ہنگری میں اس وقت حکومت ہے وہ ایک پاپولیسٹ رائٹ ونگ حکومت ہے، اور جو اس وقت وہاں کے وزیر اعظم ہیں اوربان، ان کا مزاج جو سابق صدر ہیں امریکہ کے مسٹر ٹرمپ، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح ویسٹ ایشیا میں صرف اسرائیل اور عراق کو دعوت دی گئی ہے۔ اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ امریکہ میں اور دوسری دنیا میں ایک نیریٹو تو چل رہا ہے بڑے عرصے سے کہ بھئی جو چین ہے وہ ایتھارٹیرین ہے، وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل ایک رولز بیس سسٹم ہے چین اس کے بھی خلاف ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انیشیٹو ہو جو کہ یوں محسوس ہو کہ چین کے خلاف ہے، اور جو ممالک اس وقت مثال کے طور پر پاکستان جو ہے، اگر ہم چین سے بہت قریب ہیں تو یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا دور کیا جائے چین سے، اور ہمیں بالکل یہ نہ ہو کہ ہم چین کی گود میں جا بیٹھیں۔ تو ہمیں بہرحال جو بھی آؤٹ کم ڈاکومنٹ ہوگا اس میں احتیاط کرنی ہوگی کہ کوئی ہم ایسی چیز نہ اس ڈاکومنٹ میں ہو جو بالکل یہ لگے
کہ جو انیشیٹو ہے وہ چین یا روس کے خلاف ہے۔ دوسری طرف بھارت میں بہت شور مچ رہا ہے کہ پاکستان کو کیوں انوائٹ کیا گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ بقول بھارت کے کہ پاکستان میں تو جو اصل حکومت ہے وہ کن کے پاس ہے، یہ تو اور الیکشنز تو یہ ڈھونگ ہے۔ تو پاکستان اور پھر دوسری طرف بنگلہ دیش کو آپ نہیں بلا رہے اور پاکستان کو بلا رہے ہیں، تو یہ بھارت کا میڈیا اگر آپ پڑھیں تو اس قسم کی وہاں بحث شروع ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اس وقت بھارت بھی جس قسم کی حکومت وہاں پہ ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ٹھیک ہے الیکشن کے ذریعے تو وہ آئے ہیں، لیکن جو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے، جس قسم کے اور اقلیتوں کے ساتھ جو وہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ہم سب جانتے ہیں، اور دنیا اس کے ڈاکومنٹڈ ہیں تمام چیزیں، تو پھر تو بھارت کو بھی انوائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی وہ آئیڈل سچویشن نہیں ہے، ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک دن میں اسٹرینتھن نہیں ہوتی کہ وہ روٹس پکڑ لے، اٹ ٹیکس ٹائم، اور یہ ایک اس میں وقت لگتا ہے، اور یہ ایک بیہیویئر رویے کا نام ہے ڈیموکریسی، صرف الیکشن ہو جانا کافی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کو انوائٹ کیا گیا ہے تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک لحاظ سے خارجہ محاذ پہ کامیابی بھی ہے۔ لیکن یہ ہمیں بہرحال ضرور احتیاط کرنی ہوگی کہ ہمیں اگر یہ انیشیٹو آگے چلتا ہے، ہو نوز، اکثر انیشیٹوز آتے ہیں، ایک صدر لیتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، حالات دنیا کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن چائنا کا جہاں تک تعلق ہے، چائنا کی اپنی فلاسفی ہے، ان کا جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں بالکل ڈیموکریٹک ہے، پارٹیسپیٹری ہے، ٹھیک ہے ون پارٹی سسٹم ہے، لیکن لوگ ملینز کے حساب سے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اکانومی دیکھیے ہم کہاں سے کہاں، کرپشن ہم نے ختم کر دی، ہماری سسٹم نے ختم کی ہے، تو ہمارا سسٹم زیادہ ریسپانسو ہے ٹو چیلنجز، ٹو 21st سینچری چیلنجز، رادر دین کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن ہم تو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو بحث ہے یہ تو جاری رہے گی، لیکن چونکہ امریکہ اس وقت چین اور روس کو اپنا آنے والے سالوں میں بڑا حریف سمجھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کو یا اس کی جو پروگریس ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے۔ اسی لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ بڑھنا پڑے گا۔ BRI، CPEC، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارے اور چین کے درمیان تعلقات میں کوئی پرابلمز کریٹ ہوں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے وزیر اعظم اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ صحیح باتیں کہیں گے، اور کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ایون انڈائریکٹلی بھی جو ہے چین کے خلاف ہو، کیونکہ بہرحال دوسرے ممالک یقیناً بہت سے ایشوز اٹھائیں گے چین کے خلاف، ایون امریکہ بھی بہت سی باتیں کہے گا، لیکن ہمیں بہرحال احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔